کے ہاتھوں مرے بندہ، تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں مرے کیوں؟ جاتے جاتے لاش کو گھسیٹ کے چھاؤں پہ تو ڈال جائیں گے، وہ گرمی میں گلے سڑے گی تو نہیں۔ تو خلیل اللہ باپ ہیں، وہ ذبح کر رہے ہیں، اپنوں کے ہاتھوں بھی وہ شہید ہو رہے ہیں، اور پھر ایسی عظیم ہستی کے ہاتھوں ذبح ہونا بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہاں منظر بالکل مختلف ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے ہاتھوں ذبح نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈبہ چتلا کتا میرے حسین کے خون میں اپنا منہ ڈال رہا ہے۔ شمر جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس کے اندر کرتے کے اندر سفید داغ تھے برس کے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارا قلبن اب کا یلغ فی دم الحسین، میں ایک ڈبے چتلے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے حسین کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ تو حسین پاک کو شہید کرنے والا یہ خبیث اور حسین اس کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی اس قربانی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس باپ کا صبر و استقلال کتنا ہے کہ جو ایسے لوگوں کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھے، اور اس بیٹے کے صبر و استقامت کا حال کیا ہے کہ ایسے کمینے کے ہاتھوں اپنے آپ کو ذبح کروا کے اللہ کے حضور اپنے خون کی سرخی سے سرخرو ہو کر حاضری دے رہا۔ مکہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مدینہ پاک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا خواب دیکھتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، بالوں پر کپڑوں پر جس طرح کوئی لمبے سفر سے آئے گرد و غبار پڑی ہو، اس طرح کی گرد و غبار ہے، اور ایک بوتل سی ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی سرخ چیز ہے۔ حضرت ام سلمہ نے مدینہ پاک میں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ شریف میں یہ خواب دیکھا اور عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ کیا منظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا لم ازل التقط دماء منذ اليوم، میں آج صبح سے ان کے خون چن چن کے اٹھا اٹھا کے زمین سے اس بوتل میں ڈالتا رہا۔ یہ ان کے خون ہے، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کر کے امت کے لیے مغفرت و بخشش کا وسیلہ بناؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں میدان کربلا میں، اور یہ منظر اپنے بیٹوں کی نواسوں کی قربانی کا، حسین پاک کی شہادت کا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حسین کے بھی صبر کی انتہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی صبر کی انتہا ہے۔ اقبال مرحوم کہہ گئے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا اس قربانی کی تکمیل آگے کر دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، ذبح نہیں ہوئے، کیوں؟ ابھی ان سے آگے نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک منتقل نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ ذبح ہو جاتے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کا ظہور نہ ہو سکتا، اور اس نور کا ظہور نہ ہوتا تو مقصد تخلیق کائنات ادھورا رہ جاتا، نامکمل رہ جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتک وکرامتک عندی، اے محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہاری شان محبوبیت ان کو دکھلاؤں۔ اور فرمایا لولا کا لما اکلت الغبراء ولا ازلت الخضراء، اے محبوب اگر تمہارا وجود نہ ہوتا نہ میں فرش زمیں بچھاتا، نہ میں آسمان کا سائبان پھیلاتا۔ اور حضور مجدد الف ثانی نے جو مکتوبات میں حدیث نقل کی ہے، اس میں اعلان کیا ہے لولا کا لما اظہرت ربوبیتا، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، پالے، پروان چڑھائے، تو نہ میں پیدا کرتا کسی چیز کو، نہ پالتا پروان چڑھاتا، تو نہیں میری ربوبیت کا اظہار ہو سکتا۔ یہ اظہار کیا ہے میں نے تو تیری خاطر کیا۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو بچا لیا گیا، اور اللہ رب العزت نے فدیہ دیا۔
جس کے بچے کو تکلیف پہنچے اس کے سر کا صدقہ باپ دیا کرتا ہے، دوسروں کو کیا پڑی ہے وہ کیوں دے؟ تو حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے ان کے سر کا صدقہ دے دو، ہم بچا لیتے ہیں، ان کی جگہ اس صدقے کو قبول کر لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے فدیناہ، ہم نے فدیہ دیا، ہم نے بدلہ دیا۔ اللہ کو کیوں فدیہ دینا پڑا؟ اس لیے کہ محبوب کی خاطر حضرت اسماعیل کو بچایا جا رہا ہے، تو محبوب کا اظہار یہ اللہ رب العزت کا مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل اس رنگ میں ہونی تھی کہ اسماعیل کو بچا کے ان کی جگہ پر کوئی اور جانور ذبح کرایا جاتا، تو جب محبوب کی خاطر ان کو بچایا جا رہا تھا تو بدلہ بھی پھر اللہ رب العزت نے محبوب کی خاطر آپ دے دیا۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اور معنی ذبح عظیم آمد بسر۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے یہ نور نظر اور لخت جگر، یہ اس ذبح عظیم کی جو ہے حقیقی صورت وہ بن کر میدان کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے۔